واحد مومن جو جہنم میں رہے گا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک مومن جہنم میں 1000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز محشر اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نام اعمال تھما دیں گے۔ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا، اور اس آدمی کو جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا گیا، اور ایک بہت مالدار آدمی کو۔ تو اللہ تعالی اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا کہ بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کہ تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اور پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے دیے مال سے صدقہ کرتا رہا اور رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اسے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے۔ یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا، ما سوا اس کے جس نے انکار کیا، یعنی جس نے اس اطاعت گزاری کو ترک کر کے نافرمانی کی، جو جنت میں جانے کا سبب ہے، کیونکہ جس نے کسی چیز کے سبب کو ترک کر دیتا ہے جس کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں ہے، در حقیقت وہ انکار کرنے والا ہی ہے۔ یہاں استثناء دراصل تحدید پر مبنی ہے۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے مراد امت دعوت لی ہے، اور انکار کرنے والے سے مراد وہ ہوں گے جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، یعنی جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اسے مان لیا اور اس کا تابع ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، بائیں طور پر کہ اس نے تصدیق نہ کی یا پھر ممنوع کاموں کا ارتکاب کیا تو اس نے انکار کیا، یعنی اسے اس کے انکار کی وجہ سے برے انجام کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ اس فرمان کی روح سے اگر انکار کرنے والا کافر ہے تو وہ بالکل جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر مسلمان ہے تو وہ جہنم کی آگ سے پاک ہو جانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے اور سرے سے عذاب ہی نہ دیا جائے، اگرچہ اس نے ہر طرح کے گناہ ہی کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالی ہر مسلمان کے حوالے ایک یہودی یا عیسائی کرے گا اور کہے گا کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے تیرا تاوان ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں کی مانند گناہ لے کر آئیں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ہر کسی کا جنت میں بھی ایک ٹھکانہ ہے اور جہنم میں بھی۔ مومن جب جنت میں جاتا ہے تو جہنم میں اس کی جگہ کافر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہے۔ فقاق کا معنی یہ ہے کہ تو جہنم میں داخل ہونے والا تھا، اب یہ تیرا تاوان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے لوگوں کی اتنی مقدار متعین کر رکھی ہے جو اسے بھر دے گی۔ جب کافر لوگ اپنے گناہوں اور کفر کی بدولت اس میں جائیں گے تو وہ گویا مسلمانوں کے لیے تاوان بن جائیں گے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر اسے تم میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، حضرت مالک باہر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے جس کی وجہ سے پتھر لوہا انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں دی تھی یا نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں جہنم میں
بھگت کے آیا ہوں۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آئیے ناظرین سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی باتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو مقبول فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔